अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्रियस फेलोस। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मेजन सीरत रचीमा है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से उम्रा वीलॉग सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आज हमारा सेकंड लास्ट वीलॉग होगा और एक हम लास्ट वीलॉग करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने बिज़नेस पे कंसंट्रेट करेंगे, स्पेशली जो ईबे और अमेज़ॉन का बिज़नेस है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाना और सिखाना शुरू करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें कुछ चीज़ें हैं, स्पेशली उसके अंदर रियाजुल-जन्ना के बारे में। रियाजुल-जन्ना का आपको बेहतर पता होगा कि रियाजुल-जन्ना बेसिकली एक जगह का नाम है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है उसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई एक मस्जिद है, जिसका रकबा तकरीबन 6 मरले या 8 मरले के करीब होगा। एक छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कराया करते थे और नमाज़ पढ़ाया करते थे। इसके बारे में इरशाद है कि ये जो जगह है ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या बागों में से एक बाग है। तो यहाँ पे जब भी हम जाते हैं मस्जिद नबवी में तो ऑफ कोर्स हमारा ये दिल होता है कि हम ज़रूर इस जगह पे जाएं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जो सब्ज़ जालियाँ हैं लेफ़्ट और राइट पे और फ्रंट साइड पे जो सुनहरी जालियाँ हैं वो वहाँ से करीब से नज़र आती हैं। ऑफ कोर्स उसको वो टच तो नहीं करने देते हैं बट वो बहुत करीब होती हैं, इतना करीब होती हैं कि हार्डली 1 फीट के दरमियान आपकी जगह होता है। अगर आप हाथ थोड़ा लंबा करें तो आप उन जालियों को टच भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे मेरे जो दोस्त अहबाब मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि रियाजुल जन्ना में जाने के ऊपर पहले कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। कोविड से पहले इट वाज ओपन और ओपन 24 आवर्स फॉर एवरीवन, बट कोविड के बाद से रियाजुल जन्ना में जाने के ऊपर पाबंदी लग चुकी है और उसकी पाबंदी इस तरह की नहीं है कि आप जा नहीं सकते हैं, बट असल मसला ये है कि वहाँ पे एक एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च कर दी है नसूक के नाम से और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बुकिंग करनी पड़ती है। अगर आप इस एप्लीकेशन को देखें तो आपको आइडिया होगा कि आप इसको एंड्रॉयड स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से दोनों जगहों से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे नॉर्मल तरीके से इसको डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे आप इसको सर्च कर लें नसूक के नाम से, NUSUK नसूक। जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नज़र आएगी। अगर आपने डाउनलोड नहीं की हुई है तो आप डाउनलोड कर लें, अगर की हुई है तो इसको ओपन कर लें। ओपन करते ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप अपने ईमेल देंगे, वहाँ पे OTP आएगा, OTP आप इसमें डालेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन हो जाएगी। इसमें मुख्तलिफ टैब हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। इन टैब्स के अंदर एक टैब है जहाँ पे आप अपना जो रियाजुल जन्ना का विज़िट है उसके ऊपर जाके बुक कर सकते हैं। अब ये जो बुकिंग है ख़वातीन के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है, लेकिन मर्द के नाम से अगर एप्लीकेशन आप बुक करेंगे तो उसमें औरत की बुकिंग आप नहीं कर सकते हैं। अगर औरत अपने नाम से करेगी और जेंडर औरत सेलेक्ट करेगी तो वो मर्द की बुकिंग नहीं कर सकती है। जब आप ये लॉगिन कर लेते हैं और आप शेड्यूल में जाते हैं, यहाँ पे पूरे वीक का आपको शेड्यूल नज़र आता है। इसके अंदर जो ब्राउन कलर के या ऑरेंज कलर के इस कलर्स हैं वो मॉडरेट हैं, कम रश वाली जगह डेज़ हैं। अगर जो रेड हो रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रश है और जो ग्रीन डेज में नज़र आएंगे आपको, उसका मतलब ये है कि उन दिनों में रश कम है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे और डेट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको शेड्यूल नज़र आएगा और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी नज़र आएंगी। टर्म एंड कंडीशन यही है कि आप जूते नहीं ले जा सकते हैं, बैग नहीं ले जा सकते हैं, कोविड की मतलब वो एहतियात करें। और उसमें अंदर ये है कि अगर आप परमिट के अंदर मतलब आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं और 6 आवर्स के अंदर सऊदी अरेबिया नहीं पहुंचते हैं तो आपका परमिट ये कैंसिल हो जाएगा। 2-3 चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स लोग वहाँ पे एहतियात नहीं करते हैं, जूते साथ ले जाते हैं और मतलब रियाजुल जन्ना में भी उनको नमाज पढ़ने से ज़्यादा अपने जूतों की फ़िक्र होती है कि जूते ना गुम जाए। अब जब आप अपना यहाँ पे टिकट बुक कर देते हैं तो इस तरह का एक टिकट आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। ये टिकट जो है वो ब्लिंक कर रहा होता है ऑनलाइन, जब आप एप्लीकेशन में खोलते हैं तो ये ब्लिंक कर रहा होगा, हालो इस तरह से एक ब्लिंक आ रहा होगा इसके अंदर। ये टिकट आपने क्यू में उनको दिखाना है जाके, और क्यू के अंदर जब तक आप ये टिकट नहीं दिखाएंगे वो आपको रियाजुल जन्ना में नहीं जाने देंगे किसी भी सूरत में। अगर पुराने टिकट्स हैं तो वो भी आ रहे होते हैं, नए टिकट्स हैं तो वो भी आ रहे होते हैं, अगर जितनी भी आपने बुकिंग की है वो सारे आ रहे होते हैं। बट अगर आपके पास उस पर्टिकुलर डे का टिकट नहीं है, अगर टाइम का भी इतना मसला नहीं होता, अगर डे का टिकट नहीं होगा तो आपको रियाजुल जन्ना में जाने को परमिशन नहीं मिलेगी। बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत ज़्यादा शदीद रश होता है और इसमें औरतें भी होती हैं और मर्द भी होती हैं। औरतों का जो टाइम है वो इशा से लेके मिडनाइट के दरमियान में है। आप जो गेट नंबर 301 से लेके 307 के दरमियान में जो एक रास्ता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक तरफ जाता है, वहाँ पे ये क्यू लगती है।
اور بہت زیادہ کیو ہوتی ہے، بہت لمبی کیو ہوتی ہے، عورتوں کی الگ ہوتی ہے، مردوں کی الگ ہوتی ہے. عورتیں جو ہیں وہ نماز عشاء کے بعد سے لے کے مڈ نائٹ تک الاؤڈ ہیں، وہ بھی اسی طرح لائن میں لگتی ہیں اور لائن میں جا کے وہ اندر جاتی ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتی ہیں اور نوافل ادا کرتی ہیں. اور مردوں کا جو ٹائم ہے وہ 12 بجے رات سے لے کے صبح سحری تک ہے، اور پھر مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان میں. یہ دو ٹائم ٹیبل ہیں جی مردوں اور عورتوں کے. تو یہ جو اپلیکیشن ہے نا، یہ بڑا ایزی ہے. سمپل آپ اپنی ای میل ڈالیں گے، ای میل کے اوپر جا کے اس کو رجسٹر کریں گے، او ٹی پی آئے گا، او ٹی پی ڈالیں گے، آپ لاگ ان کر لیں گے اور اپنا آپ ریاض الجنہ میں جانے کا ایک جو ووچر ہے یا ٹکٹ ہے وہ بک کر لیں گے. اگر آپ یہ بک نہیں کریں گے تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. آپ آلموسٹ گھنٹہ ڈیڑھ لگائیں گے، لائن میں کھڑے ہوں گے، ویٹ کریں گے، اور جب وہ ٹکٹ چیکر آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا ٹکٹ چیک کرے گا، آپ کے پاس نہیں ہوگا ٹکٹ، تو وہ آپ کو وہیں سے سائٹ پہ نکال دیں گے. تو یہ مطلب آپ اتنا ٹائم بھی ضائع کریں، لائن میں بھی کھڑے رہیں. تو جن لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، وہاں پہ میں نے خود ذاتی طور پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو انٹرنیٹ نہیں پتا تھا، بزرگ تھے، ضعیف تھے، مائیں تھیں، بزرگ جو لوگ تھے جن کو آئیڈیا نہیں تھا. تو میں نے وہاں پہ 2 لوگوں کو اکاؤنٹ بنا کے بھی دیے ہیں، یہ ان کو بتایا بھی ہے. بٹ آف کورس آپ ہر کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں، تو اس لیے جو لوگ پاکستان میں سے بھیج رہے ہیں اپنے بزرگوں کو عمرہ کرنے کے لیے، وہ یہ اپلیکیشن ان کو پہلے سے کر کے دیں، اور کوشش کریں کہ آپ اس کو بک بھی کر دیں. سلاٹ ان کی ٹائم ٹیبل کے حساب سے سلاٹ ان کی بک کر دیں، عورتوں کی الگ کر دیں، مردوں کی الگ کر دیں، تاکہ وہ اپنے اپنے ٹائم میں جا کے ریاض الجنہ میں جا سکیں اور سنہری جالیوں کے بالکل پاس کھڑے ہو کے بالکل ان کے سامنے سے گزرتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. وہاں پہ جنت کی جو کیاری ہے، جو ریاض الجنہ جس کا نام ہے، وہاں پہ نوافل ادا کرنے اور نماز پڑھنے کا بہت اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس کے لیے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، اور مشقت کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے بکنگ نہیں کی ہوئی ہے تو آپ پھر جا نہیں پائیں گے اتنے. اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا وہاں پہ جو پرابلم ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن میں، وہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو چائے کا پرابلم. چائے کا یہ ہے کہ 3 ریال کی اندازاً چائے ملتی ہے وہاں پہ. 3 ریال مطلب آلموسٹ 250-300 روپے بنتے ہیں ایک کپ کے. عمومی طور پہ تو آپ اس کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب بھی آپ جائیں تو آپ کوشش کریں کہ پاکستان سے ایک کیٹلی ساتھ لے جائیں. جس طرح میں نے یہاں پہ ایک کیٹلی میں لے کے گیا تھا، وہ بہت چھوٹی سی تھی، ربر کی تھی، وہ پیک ہو جاتی تھی، بہت بڑی کمپیکٹ سی تھی. اٹ واز ہارڈلی کہ پورٹیبل آپ کے ہاتھ میں وہ آ جاتی تھی. اور اس کے اندر میں چائے بنا لیا کرتا تھا، کیونکہ چائے کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ آتے ہیں، چائے پینے کا دل کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی کیٹلی جو ہے چھوٹی سی ڈسپوزیبل یا پورٹیبل اس طرح کی کوئی ساتھ لے جائیں، تاکہ آپ کی کمرے میں آپ کی چائے بن جایا کرے. اس کے بعد جی میں نے آپ کو 2-3 چیزیں اور بتانی تھیں کہ یہاں پہ گیٹ نمبر 308 کے بالکل اپوزٹ مسجد نبوی کا جو گیٹ ہے، 308 یا 307 یا 310 تک بھی، اس کے اپوزٹ باہر آپ نکلیں گے تو ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جہاں پہ میوزیم ہے، بہت بہت خوبصورت میوزیم ہے. اور سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھا اس کو طریقے سے بنایا. اس میں 2 میوزیم ہیں. ایک میوزیم وہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی استعمال کی چیزیں، جو ان کی ذاتی جبہ ہے، ان کے بال ہیں، عصا مبارک ہے، جوتے ہیں، اور کچھ اور چیزیں اس طرح کی. ایک ایگزیبیشن وہ ہے جہاں پہ مسجد نبوی کی ایکسٹینشن جب کی انہوں نے، یعنی کہ اس کے اندر جب بہت کنجیشن تھی، پھر اس کو توڑا انہوں نے، پھر کس صدی میں یا کس گورنر نے یا کس خلیفہ نے وہاں پہ کیا کام کیا، اس کے بارے میں پورا ایک ویڈیو اور ایک ماڈل کے ساتھ اور ڈیجیٹلی انہوں نے وہاں پہ اس کو بتایا، ایکسپلین کیا. اور وہاں پہ آپ کا ٹکٹ لگتا ہے 15 ریال کا. آپ 15 ریال دیں گے تو آپ مسجد نبوی میں جا سکتے ہیں. 35 ریال دیں گے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زیارات کی چیزیں ہیں ان کے اوپر جا سکتے ہیں. دونوں ایگزیبیشن وہاں پہ کھلی ہوتی ہیں، اور یہ صبح سے لے کے شام تک کھلی ہوتی ہیں، نماز مغرب تک. وہاں پہ آپ ٹکٹ لیں اور اس کے اندر جائیں. یہاں پہ بہت ساری انفارمیٹیو چیزیں ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی افورڈیبلٹی ہے، تقریباً 50 سے 60 ریال اس پہ لگ جائیں گے آپ کے. تقریباً آپ سمجھیں کہ 50 ریال پلس اس میں لگ جائیں گے. کچھ آپ وہاں پہ گفٹ وغیرہ بھی لے لیتے ہیں، اندر سے ماڈلز وغیرہ وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں کچھ. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور جائیں اس کے اندر، اس کو ضرور دیکھیں، ضرور وزٹ کریں. بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت انفارمیٹیو ہے، بہت انفارمیٹیو ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سفری جائے نماز ضرور ہونا چاہیے. سفری جائے نماز جو ہے بڑا ایک ہلکا پھلکا سا جائے نماز ہوتا ہے، کہ جب آپ کہیں باہر ہیں یا آپ کو مسجد میں جگہ نہیں مل رہی ہے، فرش پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، کہیں پہ بھی پڑھنی ہے، تو ایک بڑا پتلا سا پورٹیبل ٹائپ کا جائے نماز ہوتا ہے، جو کہ آپ کہیں پہ بھی بچھا کے فٹافٹ نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض دفعہ اگر ہوتا ہے کہ آپ آ رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، اور آپ کو مسجد نبوی کے اندر جانے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا، گیٹس کے اوپر چوک ہو جاتا ہے. اسپیشلی جمعہ والے دن شدید رش ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائیں
تو آپ کو رش کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر سفری جائے نماز آپ کے پاس ہوگا تو آپ وہیں پہ کہیں پہ بھی جب آپ چل رہے ہوں گے وہیں پہ آپ بچھا کے اس کو نماز پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. 2-3 مسجدیں ہیں یہاں پہ، بہت خوبصورت مساجد ہیں. ایک تو مسجد بلال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیا کرتے تھے تو یہ اگر آپ جو مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 310 سے باہر نکلیں گے تو سیدھی ایک واک ہے، پل کے نیچے سے گزر کے تقریباً 5-7 منٹ کی واک ہے. آپ اس مسجد کو ضرور دیکھیں. اور اس کے ساتھ ایک مسجد غمامہ ہے. مسجد غمامہ کا جو ہسٹری میں نے وہاں پہ پڑھی، وہاں پہ یہ لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازوں کی جو عید کی نمازیں ہیں وہ اس مسجد میں ادا کی، اور اس کے علاوہ مسجد استسقاء بھی یہاں پہ ادا کی کہ جب مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش برسانے کی جو دعا ہے وہ اسی مسجد غمامہ میں ادا کی تھی. اور یہ گیٹ نمبر 310 کے بالکل سامنے ہے. ضرور جائیں، بہت خوبصورت مسجد ہے، نماز ادا کریں. وہاں پہ امامت ہوتی ہے باقاعدہ، اور اگر آپ نوافل پڑھنا چاہیں نوافل پڑھیں. اور بالکل اس کے سامنے ایک اور مسجد ہے، مسجد عمر کے نام سے. مسجد عمر جو ہے حضرت عمر فاروق کی مسجد ہے. اچھا، یہاں پہ آپ جب جاتے ہیں نا ابھی تو آپ کہتے ہیں یار یہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ یہاں پہ مسجد عمر ہے، بالکل 50-100 فٹ کے پاس جو ہے مسجد غمامہ ہے، اور تقریباً 300-200-250 میٹر کے اوپر مسجد بلال ہے، اور چاروں طرف مسجدیں ہی مسجدیں. تو ایسا کیوں ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ جو اس کا ماڈل جب انہوں نے ہمیں دکھایا تھا اندر ایگزیبیشن میں، تو یہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، تو وہ بڑا کنجیشن تھی، اس میں بہت آبادی تھی اور تنگ تنگ سی گلیاں تھیں. اور مطلب وہاں پہ مسجدیں جو ہیں وہ اس طرح تھیں کہ جس طرح محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں. ابھی چونکہ انہوں نے مسجد نبوی کو بہت کھلا کر دیا ہے، بہت وسیع کر دیا ہے، اور چاروں طرف اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. تو اب یہ جو مساجد ہیں، اب ظاہر ہے اس کے اندر جو حضرت ابوبکر کا ایک گھر بھی ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اب اندر آ چکا ہے، وہاں پہ بلڈ ہو چکی ہے مسجد ابھی. تو ظاہر ہے ان مساجد کو انہوں نے نہیں گرایا، لیکن وہ اس جو آبادی تھی اس کے چاروں طرف اس کو گرا دیا گیا تاکہ اس کے جگہ ایکسٹینڈ کی جا سکے، مسجد کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اور وہاں پہ جو مساجد ہیں، یہ 2-3 جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ بہت خوبصورت ہیں، بہت پیاری مساجد ہیں. ضرور جائیں، مسٹ وزٹڈ. تو جب بھی آپ کو موقع ملے تو وہاں جانے کا، اور کوشش کریں کہ آپ جتنا زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں مسجد نبوی میں، جتنی زیادہ عبادات کر سکتے ہیں، جتنا اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، جتنی مغفرت مانگ سکتے ہیں، جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھ کے رو سکتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دعائیں کر سکتے ہیں. اتنا کہیں پہ بھی نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. جب آپ یوں نظر اٹھاتے ہیں تو گنبد خزرہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کعبہ میں ہوتے ہیں، آپ نظر اٹھاتے ہیں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایک بڑا ہی ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام عورتوں کو، تمام مردوں کو جو اس دنیا میں حیات ہے اور جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس جگہ پہ جائیں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ موقع دے اور سب کے سب اللہ کے حضور وہاں پیش ہوں. مسجد نبوی جائیں، مدینہ جائیں، مکہ جائیں، اور خانہ کعبہ جائیں، زیارت کریں، عمرے کریں، حج کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس کے ساتھ جی ہمارا آج کا ویلاگ ختم ہوتا ہے. ہمارا ایک اور آخری ویلاگ ہوگا انشاءاللہ جو ہم کریں گے، جو کہ ہمارا واپسی کے سفر کے اوپر ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے بزنس کے ویلاگ سٹارٹ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک مجھے اجازت دیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.